إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک لوح محفوظ میں اس دن سے، جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 12 ہیں، اور انہی میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو خصوصاً ان 4 مہینوں میں ظلم مت کرو، یعنی گناہ والا کام مت کرو۔ یہ ہے ترجمہ آیات کریمہ کا۔ محترم سامعین، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے ماہ محرم کی بدعات و خرافات۔ محترم سامعین، آج ماہ محرم کی 9 تاریخ ہے، اور ماہ محرم اسلامی ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ خصوصیات، فضائل ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، اس کے بھی فضائل ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ میں اس کی اہمیت کے 4 پہلو ہیں۔ اس کی اہمیت کا سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، تو اس کا ادب کیا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اور احترام کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کی کثرت ہو اور گناہوں سے پرہیز ہو۔ ایک اس مہینے کی اہمیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر، اسلامی ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، یہاں سے اس کی شروعات، آغاز ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کی اہمیت کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہ مہینہ روزوں کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ ہے رمضان کے روزوں کے بعد۔ اسی طرح اس مہینے کی اہمیت کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ اس مہینے کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ کہا ہے، یہ بھی اس کی اہمیت ہے، یہ بھی اس کی فضیلت ہے۔ تو محترم سامعین دیکھیں آپ، غور کریں آپ، محرم کیا معنی ہوتا ہے؟ محرم کا معنی ہوتا ہے محترم، مکرم، معظم، قابل احترام، قابل ذی وقار، قابل ذی شان، جس کا ادب کیا جائے، جس کا احترام کیا جائے، یہ ہے اس کا معنی۔ تو اس معنی کے لحاظ کرتے ہوئے اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کا ادب کیا جاتا، اس کا احترام کیا جاتا، اس کی عزت کی جاتی، اس کی تعظیم کی جاتی، لیکن اس کا الٹا ہوتا ہے۔ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں اس کے برخلاف کیا جاتا ہے۔ بلکہ کیا ہوتا ہے؟ ماہ محرم کی شروعات ہوتے ہی محرمات یعنی حرام کاری، گناہ، بدعات، خرافات، معصیات، رسومات کی شروعات بھی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ نہیں چاہیے تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، گناہوں سے پرہیز کریں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو آئیے ذرا مختصر میں دیکھنا چاہیں گے ہم اس مہینے کی بدعات و خرافات کیا ہے۔ کافی لمبی لسٹ ہے لیکن ہم مختصر بیان کریں گے ہم، جو عام ہے، جو سب جگہ عام ہے، سب جگہ ہوتا ہے۔ ایسے تو بدعات کی کوئی گنتی نہیں ہے، لا شمار ہے، بے شمار ہے، یہ انکاؤنٹیبل ہے، لیکن کچھ ہم بیان کریں گے ہم، چونکہ وقت بڑا محدود رہتا ہے خطبہ جمعہ کا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ ماہ محرم کی پہلی بدعت کہ کیا ہے؟ ماہ محرم کی شروعات ہوتے ہی ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنا، اس کے لیے خوشی کا اظہار کرنا، جشن منانا، محفلیں منعقد کرنا، خوشی منانا، دعوت دینا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے یہ۔ اور آج تقریباً ساری دنیا میں عیسائی کیلنڈر، جس کو ہم عیسوی سن کے نام سے جانتے ہیں، ساری دنیا میں رائج ہے۔ صرف ایک دو اسلامی ملکوں کو چھوڑ کر باقی ساری دنیا میں یہی عیسائی کیلنڈر رائج ہے۔ اور جب بھی اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے کس کا؟ عیسوی سن کا۔ اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ جنوری کے مہینے سے ہوتی ہے۔ تو جب بھی جنوری کا مہینہ آتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، تو سارے کفار و مشرکین بالخصوص عیسائی لوگ اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، اور آپس میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ کفار، مشرکین اور بالخصوص عیسائی لوگ۔ اور اسی کے دم قدم، اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اسی کا دیکھا دیکھی کرتے ہوئے کچھ نابلد مسلمان، کچھ جاہل مسلمان جو دین سے دور ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی ہیپی نیو ایئر منانا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ دینا، مبارکباد پیش کرنا، تہنیہ پیش کرنا، وہ بھی ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو طبقہ دیندار ہے مسلمانوں کا، ایک طرف تو جاہل لوگ ہیں جو بیچارے لا علم ہیں، نابلد ہیں، دین سے دور ہیں، لیکن جو طبقہ مسلمانوں کا دیندار ہے، ذرا سا علم اس کے پاس ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس میں خوشی نہیں منائیں گے، یہ سال تو ان کا سال ہے، ہم اس میں خوشی نہیں منائیں گے، ہم خوشی منائیں گے اسلامی سال کی شروعات محرم کے مہینے میں خوشی منائیں گے ہم، کیونکہ یہ کفار، مشرکین اور عیسائی کا طریقہ ہے، ہم اس میں خوشی نہیں منائیں گے۔ تو جو دیندار طبقہ ہے مسلمانوں کا، وہ کفار و مشرکین کی مخالفت میں، ان کی ضد میں، ان کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں؟ وہ محرم الحرام کے آغاز میں خوشی مناتے ہیں، ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں کہ نہیں، وہ کرتے ہیں، وہ ان کا سال ہے، ہم اس میں کریں گے، یہ میرا سال ہے۔ ان کی ضد میں کرتے ہیں ایسا وہ کہ ہم اس میں نہیں کریں گے، ہم اس میں کریں گے ہم۔ دیکھیں آپ، ایسا کرنا اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ غلط ہے، بلکہ یہ بدعت ہے۔ ہم کسی کے ضد میں کریں یا کسی کے مخالفت میں کریں، ہونا وہ چاہیے جو صحیح ثابت ہو، جو اسلام میں ثابت ہو، جو شریعت میں ثابت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، اس کی ضد میں نہیں، بلکہ جو عمل کر رہے ہیں آپ، اس کا ثبوت ہونا چاہیے، تو اس کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے۔ ایسا کہیں نہیں ملتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے محرم کے آغاز میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی ہو، خوشی منایا ہو، جشن منایا ہو، خوشی کا اظہار کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے، آپ
رمضان کے مہینے کے بارے میں آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کیا بولتے ہیں؟ شہر مبارک اتاکم شہر مبارک، اے صحابہ تمہارے پاس رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، یعنی کہ مبارکباد دیا کرتے تھے۔ تو یہ ثابت ہے۔ اسی طرح عیدین کے وقت میں نماز کے بعد یہ ثابت ہے کہ آپ مبارکباد پیش کریں، آپ تقبل اللہ منا ومنکم، اس طرح کے الفاظ ثابت ہیں صحابہ کرام سے۔ لیکن اگر ویسا ہوتا کچھ محرم کے آغاز میں تو ایسا ثابت ہوتا کسی بھی صحابی سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت ہوتا، لیکن ایسا ثابت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا چاہے ہم خود سے کریں یا چاہے ہم کسی کی مخالفت کسی کی ضد میں کریں، یہ ثابت نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے اور یہ بدعت ہے، بلکہ یہ کفار و مشرکین کے مشابہت ہے، اس کی مماثلت ہے۔ اور ایسا کرنے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ ابو داؤد شریف کتاب اللباس کی ایک حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ ہی چلا ہیپی نیو ایئر منانا، سال کی شروعات کی خوشی منانا، یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ طریقہ کفار کا ہے، مشرکین کا ہے، عیسائیوں کا ہے۔ تو یہ اس سے پتہ ہی چلا یہ غلط ہے اور یہ بدعت ہے۔ دوسری بدعت کیا ہے؟ شہادت حسین پر نوحہ ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا۔ دراصل یہ کام شیعہ حضرات کرتے ہیں۔ اصل یہ کام کن کا ہے؟ انہی کا ہے یہ، اور اس کے دیکھا دیکھی، اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اس کی تقلید کرتے ہوئے کچھ نابلد مسلمان بھی ایسا کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس میں بھی شیعہ حضرات کا ہاتھ ہے اور اس کی ایک تاریخ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے اس کے پیچھے۔ تو سن لیں آپ، سب سے پہلے 10 محرم 252 یا 53 ہجری میں ایک شخص جس کا نام معز الدولہ احمد بن بویہ دیلمی رافضی، یہ شخص رافضی تھا، اس نے اس کو ایجاد کیا۔ کب؟ 252 یا 253 ہجری میں۔ کون؟ معز الدولہ احمد بن بویہ دیلمی رافضی۔ اور اسی نے 10 محرم کو حکم دیا کہ شہادت حسین کے غم میں ساری دکانیں بند کر دی جائیں، ساری خرید و فروخت بند کر دیا جائے، اور شہر اور دیہات کے سارے لوگ سینہ کوبی کریں، ماتمی لباس پہن کر کھلے عام طریقے سے نوحہ ماتم کریں۔ اور یہ حکم دیا 10 محرم کو اس خلیفہ نے کہ عورتیں اپنے سروں کے بال کھولتے ہوئے اور اپنے چہرے پر تالک لگاتے ہوئے، چہرہ کو سیاہ کرتے ہوئے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے، اور عورتیں اپنے سینوں کو مارتے ہوئے، کپڑے کو پھاڑتے ہوئے وہ شہروں میں بازاروں میں نکل جائیں۔ کس نے حکم دیا؟ معز الدولہ احمد بن بویہ دیلمی رافضی نے۔ تو اس کی شروعات یہیں سے ہو جاتی ہے۔ تو جب حکم دیا اس نے، تو جو لوگ شیعہ تھے اس وقت میں، اس نے تو مان لیا، قبول کر لیا اس کو، لیکن جو لوگ سنی تھے، اہل سنت کہلانے والے لوگ تھے، وہ نہیں مانے، خاموش رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت حکومت شیعوں کی تھی۔ پھر جب آئندہ سال آیا، پھر دوبارہ حکم دیا اس بادشاہ نے کہ پھر دوبارہ ایسا کیا جائے، یعنی کہ نوحہ ماتم کیا جائے اور ساری دکانیں بند کر دی جائیں۔ تو اس بار سنیوں نے نہیں مانا اور خاموش نہیں رہے، ان سے رہا نہیں گیا۔ تو کیا ہو گیا؟ آپ اس کے نتیجے میں سنی اور شیعہ کے درمیان ایک خون ریزی ہو گئی، فساد ہو گیا۔ تب سے یہ سلسلہ جاری ہے، اب تک کہ یہ موجود ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پتہ ہی چلا نوحہ ماتم کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ طریقہ شیعوں سے آیا ہے۔ حالانکہ شریعت سینہ کوبی کرنے سے، نوحہ ماتم کرنے سے منع کر دیا ہے۔ بخاری شریف کتاب الجنائز کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعوا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، مطلب وہ مومن میں سے نہیں ہے جو ضرب الخدود، جو اپنی گالوں کو مارے، رخسار کو مارے، رخسار کو پیٹے اور اپنے سینہ کو مارے، سینہ کو نوچے، سینہ کو بھی کرے،
نوحہ ماتم کرے، ودعوا بدعوى الجاہلیہ، اور جو جاہلیت کی آواز کی طرح آواز لگائے، مطلب رو رو کر، چلا چلا کر کسی کی میت پر رونا، یہ کیا ہے؟ جاہلیت کی آواز کی طرح ہے۔ تو یہ بھی ایک بدعت ہے جو اس مہینے میں کی جاتی ہے۔ اسی طرح تیسری بدعت کیا ہے جو اس مہینے میں کی جاتی ہے؟ وہ یہ ہے تعزیہ داری، تعزیہ بنانا۔ دیکھیں تعزیت، تا عین زا یا تا، تعزیت یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے۔ تعزیت کا معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر میں کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر صبر کی تلقین کرنا، اسے ہمت دینا، ہمت باندھنا، یہ ہے تعزیت کا معنی عربی زبان کے اندر میں۔ لیکن ماہ محرم میں جو تعزیہ داری کی جاتی ہے، جو تعزیہ بنایا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو ماہ محرم میں جو تعزیہ داری کی جاتی ہے، جو تعزیہ بنائی جاتی ہے، اس کا مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک، 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار کی نقل بنا کر، لکڑی وغیرہ سے نقل بنا کر اسے سجانا، اسے سنوارنا اور کسی جگہ رکھ دینا، امام باڑے کے اندر اوپر میں رکھ دینا، اور اس کے سامنے سجدہ کرنا، منتیں مانگنا، چڑھاوے چڑھانا، اس کے آس پاس ارد گرد گھومنا، چکر لگانا، طواف کرنا اور بچوں کو اس کے سامنے لانا، اس کی تعظیم کرنا، یہ ہے اس سے مراد جو کی جاتی ہے تعزیہ سے مراد۔ اور اس میں بھی شیعہ حضرات کا ہاتھ ہے، سن لیں آپ، اس میں بھی شیعہ حضرات کا ہاتھ ہے، اور اس کی نقالی کرتے ہوئے، اس کی دیکھا دیکھی کرتے ہوئے کچھ مسلمان بھی جو بیچارے نابلد ہیں، دین سے دور ہیں، وہ بھی ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سن لیں، سب سے پہلے مصر میں 241 ہجری میں، کب ہے؟ بلکہ 300 مان لیں آپ، 341 ہجری میں ایک بدبخت شیعہ نوجوان جس کا نام کیا تھا؟ مختار عبید ثقفی۔ کیا نام تھا اس کا؟ مختار عبید ثقفی۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت علی اور فاطمہ کی روح میرے اندر آ گئی ہے۔ میں نے حلول کا دعویٰ کر دیا، حلول کا، کہ میرے اندر حضرت علی اور فاطمہ کی روح سرایت کر گئی ہے، آ گئی ہے۔ تو اس زمانے میں جو بادشاہ تھا، خلیفہ تھا مصر کا، کیا نام تھا اس کا؟ معز باللہ۔ یہ بھی شیعہ تھا، فاطمی شیعہ تھا۔ اس کے بہت سارے فرقے ہوتے ہیں، شیعہ کے امامیہ ہے، آپ کا فاطمیہ ہے، تو اسی فرقے کا یہ ایک بادشاہ تھا معز باللہ مصر میں۔ تو کیا کیا اس بادشاہ نے، اس خلیفہ نے اس کو بڑا آگے بڑھا دیا، اس کو پروموٹ کیا، اس کو چرچا کر دیا، مشہور کرا دیا اس عقیدے کو، اور بڑا پھیلا دیا۔ اور اسی زمانے میں مختار عبید ثقفی نے کیا کیا؟ کسی طریقے سے ایک فرضی کرسی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرضی کرسی، بناوٹی کرسی کہیں سے لے کر چلے آیا، اور یہ کہا کہ دیکھو یہ حضرت حسین کی کرسی ہے، مطلب یہ اس میں بیٹھا کرتے تھے، کہیں سے وہ لے کے چلا آیا بناوٹی کرسی، اپنی طرف سے من گھڑت موضوع نکال دیے کہیں سے، اور یہ کہا سب کو باور کرایا کہ دیکھو یہ کرسی حضرت حسین کی ہے۔ تو اب کیا کیا؟ اس کو بڑا سجا دیا، سنوار دیا اس کرسی کو، اور وہ کرسی کو کہیں رکھ دیا۔ پھر لوگ اس کے سامنے منتیں مانگنا شروع کر دیے، نظر چڑھانا شروع کر دی، نظر ماننا شروع کر دیے، اور اس کی تعظیم کرنا شروع کر دیا۔ تو اسی سے تعزیہ وہیں سے ہی نکلا ہے۔ پھر کیا کیا؟ جو زمانہ کا بادشاہ تھا معز باللہ مصر کا، اس کو سرکاری سطح پر بالکل عام کر دیا، اس کو رواج دے دیا کہ اس کو ایسا کیا جائے۔ اور اسی بادشاہ نے کہا کہ معز باللہ نے 10 محرم الحرام کو حکم دیا کہ سارے لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر دیں، خرید و فروخت بند کر دیا جائے، اور 10 محرم کو حضرت حسین کا گھوڑا بنایا جائے۔ لوگ کیا بولتے ہیں، الگ الگ انداز بولنے کا اپنے اپنے شہر کے لحاظ سے، گھوڑا بنایا جائے اور ماتمی لباس پہن کر نوحہ ماتم کیا جائے۔ تب سے یہ سلسلہ رائج ہے جو آج تک کیا جا رہا ہے تعزیہ کے لحاظ سے۔ تو یہ ہے اس کی تاریخ، اس میں بھی شیعہ حضرات کا ہاتھ ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج اس کے دم قدم، اس کے پیچھے چلتے ہوئے کچھ بیچارے مسلمان بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں آپ، چوتھی بدعت کیا ہے اس ماہ محرم کی؟ چوتھی بدعت یہ ہے اس ماہ محرم کی کہ جہاں بہت ساری بدعت و خرافات انجام دیے جاتے ہیں، وہیں یہ بھی ایک خطرناک کام کیا جاتا ہے، بڑا بھیانک کام کیا جاتا ہے
کہ صحابہ کرام پر تبرہ بازیاں کی جاتی ہیں، لعن طعن کیا جاتا ہے، سب و شتم کیا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے صحابہ کرام کو، بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعن طعن کیا جاتا ہے۔ اور اس کی شروعات کب ہوتی ہے؟ تو سن لیں، اس کی شروعات سب سے پہلے کرنے والا کون ہے؟ لعنت کا آغاز پہلے کس نے کیا؟ تو لعنت کا آغاز سب سے پہلے کرنے والا وہ شخص ہے کہ 351 ہجری میں وہی معز الدولہ احمد بن بویح دیلمی رافضی، یہ شخص رافضی تھا، اس نے لعنت کا آغاز کیا، بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، بالخصوص اس پر لعنت کا آغاز کیا، شروعات یہیں سے ہو جاتی ہے۔ اور اسی کے حکم سے، یعنی معز الدولہ احمد بن بویح دیلمی کے حکم سے بغداد کی ساری مساجد کے دروازوں پر یہ عبارت لٹکا دی گئی، لعنت کے الفاظ لکھ کر عربی میں یہ لٹکا دیا گیا سارے بغداد کی مساجد میں۔ وہ کیا لعنت کی عبارت تھی ذرا آپ بھی سن لیں۔ آپ اس طرح وہ لکھا عربی عبارت میں، کیا نعوذ باللہ کہتے جائیں گے آپ، چونکہ میں نقل کر رہا ہوں، یہ بات صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لعن اللہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولعن غصب فاطمة فدک یعنون ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومن اخرج العباس من الشورى یعنون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومن نفى ابا ذر یعنون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومن منع دفن الحسن عند جده یعنون مروان بن الحکم۔ کیا ہے کہ اس نے یہ لکھ کر آویزہ کر دیا، لٹکا دیا کہ لعنت ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لعنت ہو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور لعنت ہو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس نے فاطمہ سے فدک کو غصب کر لیا، کوئی چیز کو لے لیا، غصب کر لیا، چھین لیا، اور لعنت ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس نے عباس کو شورا سے نکال دیا، اور لعنت ہو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس نے ابو ذر کو جلا وطن کر دیا، شہر سے نکال دیا۔ ومن منع دفن الحسن عند جده، اور لعنت ہو مروان بن حکم پر جس نے حسن کو اس کے دادا کے پاس دفن کرنے سے روک دیا۔ دیکھیں تو یہ ہے لعنت کا آغاز یہیں سے ہو رہا ہے، اس نے شروعات کی لعنت کی، تب سے یہ لعنت اب تک جاری ہے، شیعوں کے فرقوں میں یہ لعنت کی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان سے، اپنی قلم سے، اپنے جسم سے اس کی تردید کریں، اس کا رد کریں، جہاں جہاں بھی ایسا ہوتا ہے، جہاں جہاں دیکھیں ہم کہ ایسا یہ کام کیا جا رہا ہے، اس کی رد کریں، اس کی تردید کریں، کیونکہ صحابہ کرام دین کی پیلر سے ہیں، دین کی بنیاد ہیں۔ اگر اس کو ہلا دیا جائے گا تو پھر دین مشکوک ہو جائے گا، مشتبہ ہو جائے گا، دین ہم کس کے ذریعے سے لیں گے ہم؟ تو ان کا یہ ایک فتنہ ہے کہ کیا جائے، دین کی بنیاد ہی کو جڑ سے ہٹا دو۔ صحابہ کرام کے تعلق سے سب کے دلوں کے اندر میں ایک بغض سے نفرت ڈال دو تاکہ وہ دین پر عامل ہی نہ ہو پائیں، ایک فتنہ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح آئیے 5ویں بدعت کیا ہے جو اس ماہ محرم میں کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یزید پر سب و شتم کا مسئلہ، بڑا نازک مسئلہ ہے یہ، یزید پر سب و شتم، لعن طعن، گالیاں دینے کا مسئلہ یہ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ماہ محرم کا آغاز ہوتے ہی لوگ لعن طعن شروع کر دیتے ہیں، یزید ایسا تھا، ویسا تھا، نافرمان تھا، گنہگار تھا، مجرم تھا، تارک صلاۃ تھا، شہوت پرست تھا، عیاش تھا، یہ ساری باتیں بولی جاتی ہیں۔ کیوں؟ ایک سوال، یہ ساری باتیں کیوں بولی جاتی ہیں یزید کے تعلق سے؟ اس لیے بولی جاتی ہیں کہ اسی کے زمانے میں، اسی کے عہد میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس لیے بولا جاتا ہے کہ نہیں اس میں اس کا ہاتھ تھا، اس میں وہ شریک تھے، اس میں وہ راضی تھے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ آئیے ذرا مختصر میں ہم یہاں پر یزید کے تعلق سے چند باتیں پیش کرنا چاہیں گے ہم، تاکہ یزید کے تعلق سے صحیح موقف کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے، صحیح موقف کیا ہونا چاہیے، ہم کیا اس کو جانیں، ہم کیا سمجھیں، ہم یہ موقف آپ کے سامنے آ جانا چاہیے یزید کے تعلق سے۔ آئیے کیا ہے، سب سے پہلی بات یہ جانی یزید کے بارے میں کہ وہ روایات، جن روایات کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یزید ظالم تھا، مجرم تھا، نعوذ باللہ،
گناہگار تھا، شہوت پرست تھا، نمازوں کو چھوڑنے والا تھا، وہ ساری روایتیں ناقابل اعتبار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے راوی شیعہ حضرات لوگ ہیں. پہلی بات یہ معلوم ہوئی، ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنی ایسی باتیں جو بیان کی جاتی ہیں جو اس کے مخالف ہے، تاریک صلاۃ، گناہگار، عاصی، مجرم، وہ کیا ہے؟ وہ سب ناقابل اعتبار ہے. کیوں؟ اس کے راوی شیعہ حضرات لوگ ہیں. پہلی بات. دوسری بات، حضرت یزید کا حسین کے قتل کرنے میں ان کا ہاتھ نہیں تھا، اور نہ اس نے حکم دیا کہ قتل کرو، اور نہ وہ اس پر راضی تھے. تینوں بات نہیں تھی. نہ وہ قتل کیے، نہ اس کا حکم دیا قتل کرنے کا، نہ اس پر رضامندی کا اظہار کیا. تینوں باتیں نہیں تھیں. اور یہ تینوں باتیں کہی جاتی ہیں یزید کے تعلق سے کہ وہ قتل کیا یا حکم دیا تو اس پر راضی رہے. یہ تینوں باتیں پیش کی جاتی ہیں. یہ تینوں باتیں صحیح نہیں ہیں. بجائے اس کے ہم اپنی طرف سے بیان کریں. آئیے ذرا ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر وفیات العیان کے اندر بیان کیا ہے کیا؟ ما صح قتله للحسین رضی اللہ تعالی عنہ ولا امره ولا رضاه بذلك ومهما لم يصح ذلك عنه لم يجوز ان يظن ذلك فان اساءة الظن ايضا بالمسلم حرام. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا. کیا معنی ہے اس کا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یزید کا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنا یا انہیں قتل کرنے کا حکم دینا یا اس پر راضی رہنا، یہ تینوں باتیں ثابت نہیں ہیں. یہ بات ثابت ہی نہیں. ما صحا، یہ صحیح نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے. تو جب یہ تینوں بات ثابت ہی نہیں ہے تو ان سے بدگمانی کرنا یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. اور آگے بیان فرماتے ہیں شیخ کہ کسی مسلمان سے بدگمانی کرنا یہ حرام ہے. کیوں؟ دلیل موجود ہے قرآن مجید کے اندر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. اے ایمان والو، بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ زیادہ بدگمانی کرنا یہ گناہ والا کام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. بدگمانی کرنا یوں ہی کسی کے تعلق سے کیا ہے؟ اسم، گناہ کبیرہ ہے. ولا تجسسوا، اور جاسوسی میں نہ پڑو، ٹوہ میں نہ لگو. جب کسی کے بارے میں آپ کو صحیح خبر نہیں پہنچی ہے پھر اس کے پیچھے لگ جانا، اس کی ٹوہ میں لگنا، جاسوسی کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ تینوں کام میں ان کا ہاتھ نہیں تھا. اب آئیے آگے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اب رہا مسئلہ. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یزید کے تعلق سے ہم رحمۃ اللہ علیہ کہیں یا نہ کہیں، یزید کے تعلق سے ہم رحمۃ اللہ علیہ کہیں یا نہ کہیں، تو آگے شیخ کہنا چاہیے. آگے شیخ بیان فرماتی ہیں کیا؟ وَأَمَّا التَّرَحُّمُ عَلَيْهِ فَجَائِزٌ بَلْ مُسْتَحَبٌ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِنَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَإِنَّهُ كَانَ مُؤْمِنًا. شیخ بیان فرماتی ہیں کہ رہا مسئلہ اس کے تعلق سے رحمۃ اللہ علیہ کہنے کا، تو کہنا ہے کہ نہیں؟ ہاں کہنا ہے. فَجَائِزٌ، بلکہ وہ جائز ہے، کہنا چاہیے، کیونکہ وہ تو مسلمان تھے نا، مومن تھے. تو مومن کے تعلق سے جو دنیا سے چلے جائے، گرچہ وہ ذرا کم ہو، کوتاہ ہو، عمل کے لحاظ سے اس کی دعا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. صرف کافر مشرک کی دعا نہیں کر سکتے، اب منع ہے اس کے لیے. لیکن جو مسلمان ہو، گرچہ اس میں کچھ کوتاہی ہو عملی لحاظ سے، لیکن دعا اس کے لیے کرنا جائز ہے، بلکہ مستحب ہے. کہتے ہیں مستحب ہے، کر سکتے ہیں آپ. بل ہوا داخل، بلکہ وہ داخل ہے ہماری اس قول کے اندر میں جو ہم ہر نماز کے اندر دعا کرتے ہیں کیا؟ یا ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں ہم لوگ کیا؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ سارے مؤمنین کو، سارے مؤمنہ عورتوں کو بخشے دے. تو مومن میں وہ بھی شامل ہیں. آگے شیخ بیان فرماتی ہیں کیا؟ فإنہ کان مؤمنا، وہ مومن تھا. مومن تھا کہ نہیں تھا؟ اس میں سب متفق ہے، وہ مومن تھا، وہ کافر نہیں تھا. وہ اس میں جو لوگ بھی اس کے خلاف بولتے ہیں یہ متفق ہے کہ مومن تھا، وہ کافر مشرک نہیں تھا. اتنی بات ہے. تو جب وہ مومن تھا تو اس کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ کہنے میں حرج کی بات نہیں ہے. ایک دعا ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس پر رحمت کرے، یہ معنی اس کا ہوتا ہے نا، تو بالکل جائز ہے، یہ درست ہے. آئیے تیسری بات دیکھتے ہیں. یزید کے تعلق سے تیسری بات کیا ہے؟ جان لیں یہ ایک تابعی ہیں. کون ہے یہ؟ تابعی ہیں یہ، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. یہ یزید بن معاویہ کے یہ بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی ایک شرفی کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے. ایک بڑے صحابی کے بیٹے ہیں یہ یزید. لیکن دیکھیں آپ کیا بولا جاتا ہے اس کے بارے میں، نعوذ باللہ یزید پلید، ایسا جملہ استعمال کیا جاتا ہے. تو سن لیں آپ، یہ معاویہ کے بیٹے ہیں یزید. اور یہ بھی سنیں آپ،
بخاری کے ایک حدیث کے اندر میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بیٹے کے تعلق سے یزید کے بارے میں فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا فضیلت ہے ذرا سن لیں تھوڑا سا جلدی میں۔ بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا واول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لهم۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ کس کی حدیث ہے؟ بخاری شریف کتاب الجہاد والسیر کی حدیث ہے یہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں جنگ کرے گا، سمندری جنگ کرے گا، اس نے جنت کو واجب کر لیا۔ مراد اس سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد وَأَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ، اور سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، وہاں غزوہ کرے گا، اس سے جنگ کرے گا، خوشخبری کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مغفور لہم، وہ بخشے بخشائے ہیں، وہ مغفور ہیں۔ یہ بات کسی اور کی نہیں ہو رہی، یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ، آئیے ذرا ہم بخاری کی حدیث ہے اس کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، جس نے فتح الباری کی شرح لکھی ہے، بڑی معتبر شرح ہے وہ، فتح الباری عربی کے اندر ہے، اس میں اس کی تشریح کرتے ہیں کیا؟ فی ھذا الحدیث، فی ھذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ، اس حدیث کے اندر میں جو ابھی پیش کی گئی آپ کے سامنے، اس حدیث کے اندر میں منقبت بیان کی گئی ہے، فضیلت بیان کی گئی ہے، کس کی؟ لمعاویہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ من غزا البحر، کہ وہی وہ پہلا شخص ہے جس نے سمندر میں جنگ کیا، سمندری جنگ کیا۔ اس کے بعد بیان فرماتی ہیں ومنقبۃ لولدہ یزید، کہ اس حدیث میں منقبت بیان کی گئی ہے، فضیلت بیان کی گئی ہے ان کے لڑکا یزید کے لیے، اس لیے کہ لأنہ اول من غزا مدینۃ قیصر، کہ یہی وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، اس سے جہاد کیا۔ تو یہ خوشخبری کس کے زبانی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے۔ اور یہ بات سن لیں کہ سمندری جنگ کب ہوئی؟ سمندری جنگ کب کیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ 28 ہجری میں کیے، اور یزید نے جو حملہ کیا قسطنطنیہ پر کب کیا؟ 53 ہجری میں کیا۔ تو اللہ کی نبی کی زبانی دیکھ لیں آپ، بخشے بخشائے ہیں، وہ معاف ہیں۔ اگر ایسا کہیں گے آپ کہ تھوڑی موڑی کوتاہی کی وجہ سے، تھوڑا بہت کمی کی وجہ سے وہ بالکل غلط ہے، لان تان کریں گے، تو کوئی بھی صحابی بچیں گے نہیں آپ سے، کوئی بھی صحابی آپ کے ہاتھ سے بچیں گے نہیں۔ آپ دیکھ لیں جنگ احد کا موقع ہے، بالکل مختصر میں ختم کروں گا آپ، لیکن دیکھ لیں آپ جنگ احد کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے کہا ایک پہاڑی پر تم قائم رہنا، یہاں سے ہلنا مت۔ لیکن جب دیکھا کچھ صحابہ کرام نے کہ اب تو کفار جنگ ہار رہے ہیں اور مسلمان جنگ جیت رہے ہیں، مال غنیمت پڑا ہے، تو اللہ کی نبی کی بات کو مانا نہیں، پہاڑی کو چھوڑ دیا اور وہاں سے مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے چلے گئے۔ اب یہاں کیا بولیں گے آپ؟ لعن طعن کریں گے، نبی کی بات نہیں مانا، قرآن کے الفاظ ہیں، انہوں نے نافرمانی کیا، نبی کی بات کو نہیں مانا۔ نبی نے جو بات کہی تھی کہ تم اس پر قائم رہنا، پہاڑی کو چھوڑنا مت، لیکن چھوڑ دیا مال غنیمت کی بنا پر، اور وہ چلے گئے۔ کیا بولنا ہے؟ لغزش ہوئی، انسان تھے وہ بھی، صحابہ انسان تھے، ان سے لغزش ہوئی، کوتاہی ہوئی، پھر اللہ نے کہا ان کو مزدہ فضا سنا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک ہے اللہ کی تعریف اور ایک ہے تاریخ، تو ہم کو تعریف کو دیکھنا ہے، تاریخ کو نہیں دیکھنا ہم کو ہے۔ تاریخ میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی تعریف کو دیکھنا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، سب ساری باتیں بند، سب خاموش کر دینا اب ہے، کیا کیا، کس نے کیا، کچھ نہیں بولنا، بس اللہ معاف کر دیا، عفا اللہ عنہم، اللہ اسے معاف کر دیا، اب مجھے کچھ بولنا ہی نہیں صحابہ کرام کے بارے میں۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک تابعی تھے، مغفور لہم، معاف ہیں، اب مجھے کچھ بھی نہیں بولنا ہے اس کے آگے۔ وہ ساری باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن وقت چکے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔